ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال الله تعالى في المقام الآخر قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم الجماع معكم إلى يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الآخر جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة وينجي الله تعالى به من الغم والهم حقیقت کرو دوستو
چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو۔ اس زمین پہ نبوت کی مخالفت ہو، جس زمین پہ اسلام دین کی مخالفت ہو، ڈرتا ہوں کہیں گر پڑے نہ آسمان دوستو۔ جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے، جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے، وہ بدل دیں گے حکمران دوستو۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اللہ کو کائنات کا خالق مالک راضی ہے، اس اللہ کی جس قدر بھی حمد و ثنا اور تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ لا تعداد انگن بے شمار درود و سلام امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ دوستو بھائیو، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کا تحفظ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ مکہ مکرمہ ہو، مدینہ منورہ ہو، یا فلسطین شہر یروشلم ہو، بیت المقدس ہو، ان تمام علاقوں کا تحفظ کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز مسجد اقصیٰ قبلہ اول بیت المقدس، اس کی عظمت شان مقام اور اس کا تحفظ کس انداز سے ہم کر سکتے ہیں، اس مقدس عنوان پہ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ حضرات کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیت المقدس قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی بڑی شان بیان کی گئی ہے۔ فلسطین ایک تاریخی شہر ہے، تاریخ کے آئینے میں اس کی بڑی لمبی چوڑی داستان اور ایک تاریخ ہے۔ کچھ قرآن کی آیتیں اور کچھ پاک نبی کی حدیثیں اور کچھ تاریخی روایات آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کی توجہ فلسطین کی طرف اور بیت المقدس کی طرف کروانا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہمارا اسلام مسجدوں تک محدود ہو گیا، جبکہ اسلام حکومت کا نام ہے، اسلام نظام کا نام ہے، جو امت اس سبق کو بھول چکی ہے، یہ سبق اور درس آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بھائیو، فلسطین انبیاء کا مسکن رہا۔ کئی انبیاء اللہ کے نبی فلسطین کی سرزمین میں پیدا ہوئے، اور کئی انبیاء اس سرزمین کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور کئی نبیوں کو اس زمین کی سیر کرائی گئی، حتیٰ کہ تمام نبیوں کو بیت المقدس میں اکٹھا کیا گیا۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماع گاہ
اگر کوئی ہے تو وہ فلسطین ہے۔ کل روئے زمین میں یہ بیت المقدس وہ حصہ زمین کا ہے جہاں انبیاء کو رکھا کیا گیا۔ اس سے اس شہر کی عظمت اجاگر ہوتی ہے کہ انبیاء کو، رسولوں کو، نبیوں کو اس شہر کی طرف بھیجا گیا۔ اس شہر کو، اس علاقے کو انبیاء کا مسکن بنایا گیا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا کہ فلسطین کی طرف ہجرت کر جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کو اپنا مسکن بنایا، اپنی آدھی اولاد کو فلسطین میں بسایا اور آدھی اولاد کو خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں بسایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام 33 سال شہر یروشلم، فلسطین کو یروشلم یعنی یروشلم شہر کا نام ہے، فلسطین کا نام یروشلم بھی ہے، تاریخی کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت داؤد نبی 33 سال اس شہر کی حکومت کرتے رہے، اس علاقے کے حاکم بن کر رہے۔ اس سے بھی اس علاقے کی اہمیت اور عظمت اجاگر ہوتی ہے۔ طالوت اور جالوت کا مقابلہ اسی سرزمین پہ ہوا۔ جالوت دنیا کا بادشاہ تھا، فسادی تھا، فساد برپا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف سے طالوت نبی جالوت کا مقابلہ کرتا ہے۔ حضرت داؤد جالوت کو قتل کرتے ہیں تو اسی سرزمین فلسطین کی، اسی علاقے کا یہ واقعہ ہے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، اللہ نے پوری بستی کو برباد اور تباہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بچا لیا، یہ واقعہ بھی اسی علاقے کا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جس جگہ پہ بیٹھ کے پوری دنیا کی حکومت سنبھالی، وہ یہی علاقہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ اللہ کو یہ علاقہ پسند ہے، اپنے نبی کو سیر کرائی تو اس علاقے کی کرائی۔ یہ قرآن پاک کے اندر بات موجود ہے، سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ محبوب کو میں نے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، فلسطین کا علاقہ دکھایا۔ پھر مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا، ساتواں آسمان کی سیر کرائی۔ فلسطین ایسا علاقہ ہے کہ اس کی عظمت، اس کی شان رہی ہے۔ یاجوج ماجوج ایک قوم، جب اس کا ظہور ہوگا، اس کا قتال، اس کا فساد اسی علاقے میں ہوگا۔ بڑے بڑے معجزات اس علاقے میں پیش آئے۔ بی بی مریم علیہ السلام، ان کے بطن سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی علاقے میں۔ وہ فلسطین کا ہی علاقہ ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا، دنیا میں نزول فرمانا، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی علاقے میں ہوگا۔ حضور علیہ السلام اس کی طرف سفر کیا، معراج ہوا، اس سے بھی شہر کی عظمت اجاگر ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق کا لشکروں کو اس علاقے کی طرف بھیجنا، اس سے بھی شہر کی عظمت اجاگر ہوتی ہے۔ بڑے بڑے نبی اس علاقے میں آئے، یہ انبیاء کا مسکن رہا۔ اور یاد رکھنا، محشر کا میدان بھی اسی علاقے میں قائم ہوگا۔ اس علاقے کی بڑی خصوصیات ہیں۔ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس، اس کا اصل نام قدس تھا،
جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ اس کو قدس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ باقی علاقوں سے زیادہ عزت والا تھا، تقدس والا تھا، شان والا تھا۔ مسلمانوں کے تین ہی مقام زیادہ عظمت و شان والے ہیں، ایک مکہ مکرمہ ہے، دوسرا مدینہ رسول ہے، مدینہ منورہ ہے، تیسرا یہ بیت المقدس فلسطین کا علاقہ ہے۔ مسجد حرام، بیت اللہ، خانہ کعبہ، اس کا تحفظ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ خانہ کعبہ کی آبرو کے لیے، عزت کے لیے ہمارے جان مال اولاد حاصل ہے۔ روزہ رسول، مدینہ رسول کے لیے ہمارے جان مال اولاد حاصل ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بیت المقدس کے تحفظ کے لیے بھی ہماری جان مال اولاد حاصل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 33 سال حکومت کرنے کے بعد پروگرام بنایا کہ میں اللہ کا کوئی گھر تعمیر کروں، عبادت گاہ بناؤں۔ انہیں خواب میں دکھایا گیا کہ داؤد، تیرا بیٹا جو سلیمان ہے نا، اسے میں پوری دنیا کی حکومت عطا کرنے والا ہوں، ایک مستقل اللہ کا گھر تیرا بیٹا سلیمان تعمیر کرے گا۔ بیت المقدس کی بنیاد جناب داؤد علیہ السلام نے رکھی، بیت اللہ کی بنیاد جناب آدم علیہ السلام نے رکھی۔ ان بنیادوں کو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جو آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں رکھی، ان بنیادوں پر اللہ کا تعمیر، اللہ کا گھر جناب ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر کیا۔ فلسطین کے اندر بیت المقدس کی بنیاد جو داؤد علیہ السلام نے رکھی، اس کی تعمیر بعد میں جناب سلیمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنوں سے کروائی۔ تاریخ کہتی ہے، بنی اسرائیلی روایات موجود ہیں اسرائیلی، کہ 7 سال تک جناب سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی دیکھ بھال اور اس کی تعمیر و ترقی پر کام کرتے رہے۔ 45 فٹ اس کی اونچائی تھی، 90 فٹ بیت المقدس کی لمبائی ہے، اور 30 فٹ اس کی چوڑائی تھی، جو سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کیا تھا، اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی زمین پہ سب سے پہلا گھر کون سا بنا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا، آقا دوسرا اللہ کا گھر کون سا؟ فرمایا وہ بیت المقدس ہے۔ یا رسول اللہ، دونوں گھروں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 40 سال۔ بیت اللہ 40 سال پہلے بنایا گیا، بیت المقدس 40 سال بعد میں بنایا گیا۔ دوستو بھائیو، جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بیت اللہ بنایا تو رب کو بڑا پسند آیا، تو اللہ نے راضی ہو کر فرمایا، ابراہیم مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، رب جلیل، میں تجھ سے دنیا نہیں مانگتا، میں تجھ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں۔ جو گھر میں نے تیرے لیے بنایا، تیرا گھر بنایا نا، اس کا امام اعظم، قائد اعظم، امام محمد رسول اللہ، جو آخر زمان پیغمبر آنے والا ہے، ربا اس پیغمبر کو میری اولاد میں پیدا کر۔ تو اللہ نے فرمایا، جا ابراہیم، تیری دعا قبول ہوگی، تیرے ساتھ جو مزدور نبی اسماعیل ہے نا، اس کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، آئے گا تو آمنہ کا لال ہی آئے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس تعمیر کیا تو اللہ کو بڑا پسند آیا۔ اللہ نے راضی ہو کر فرمایا، سلیمان نبی، میں نے پہلے بھی تجھے بڑی عزت دی، ہوائیں تیرے ساتھ، جانور تیرے ساتھ،
جنوں پر حکومت تیری، انسانوں پہ حکومت تیری، ہوا پہ حکومت تیری، پرندوں پہ حکومت تیری، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے جنوب تک حکومت تیری، نظام تیرا، قانون تیرا۔ بڑی عزت دی سلیمان تجھے، تو نے میرا گھر بنایا سلیمان، میں رب تجھ پہ راضی ہوں، مانگ کیا مانگا؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا رب جلیل یہ جو تیرا میں نے گھر بنایا ہے، اس گھر میں جو مسلمان دنیا کے جس علاقے سے بھی آئے نماز پڑھے، ربا میں تجھ سے مانگتا ہوں جو بیت المقدس کے اندر نماز پڑھے، تیرے سے گھر میں نماز پڑھے، اللہ اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دینا جس طرح پہلے دن وہ ماں کے پیٹ سے نکلا گناہوں سے پاک تھا۔ بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، بیت اللہ کا حج کرنے سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے حج کیا اللہ اس کے سارے گناہ ختم کر دیتا، اللہ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کرتا ہے جس طرح ماں نے جنم دیا تھا تو پاک تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے رب سے یہ دعا کی، حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان کی دعا کو رب نے قبول کیا، جو بیت المقدس کے اندر نماز پڑھے گا اللہ اسے بھی گناہوں سے پاک کر دے گا، اس طرح جس طرح ماں نے جنم دیا تھا تو پہلے دن یہ گناہوں سے پاک تھا۔ دوستو بھائیو، علاقہ فلسطین کی بڑی عظمت، پھر بیت المقدس کی بڑی عظمت، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر بات موجود ہے، فرمایا 3 مقام ایسے ہیں جن کی طرف سفر کرنا بھی عبادت ہے، سفر کرنا ثواب ہے، اور ان 3 مقامات پہ پہنچ کے اللہ کی عبادت کرنے کا اجر زیادہ ہے۔ ایک انسان جو راستے میں جمعہ پڑھے اور ایک لاہور میں پڑھے ثواب برابر، ایک نے جو راستے میں جمعہ پڑھا دوسرے نے جدہ کے اندر جمعہ پڑھا ثواب برابر، حتیٰ کہ مکے کے اندر جمعہ پڑھا ثواب برابر۔ فرمایا 3 مسجدیں ایسی ہیں لا تشد الرحال الا بثلاث، ان 3 مسجدوں میں جو نماز پڑھے گا عبادت کرے گا وہ باقی علاقوں کی عبادت کرنے والوں سے اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرمایا پہلی جگہ مسجد حرام خانہ کعبہ ہے، دوسری جگہ مسجد نبوی مدینہ الرسول ہے، تیسری جگہ فلسطین کی وہ سرزمین جس کے اندر بیت المقدس ہے۔ ان 3 جگہوں کی طرف سفر کرنا عبادت ہے۔ کئی ساتھی بتاتے ہیں جناب میں پاک ختم جمعہ پڑھنے گیا، کئی کہتے ہیں میں جناب خریپر شریف جمعہ پڑھنے گیا، تو پاک پتن پڑھ، خریپر شریف پڑھ، چرستے پڑھ، پیر کی ہڈی پہ پڑھ، جہاں پڑھے گا ثواب برابر ہے۔ لیکن تو حرم کے اندر نماز پڑھے گا، پیغمبر فرمایا خانہ کعبہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے والے کو میں محمد اعلان کرتا خدا ایک نماز کے بدلے لاکھ کا ثواب عطا۔ اور آقا علیہ السلام کی یہ حدیث بھی ہے بیت المقدس کے بارے، حضور نے فرمایا دجال آئے گا، پوری دنیا میں حکومت کرے گا، 40 دن اللہ اسے اختیار دے دے گا، وہ جسے چاہے مارے جسے چاہے زندہ کرے، زمین کو حکم دے گا زمین اپنے خزانے باہر کر دے گی، آسمان کو حکم دے گا آسمان بارش برسائے گا۔ اسی طرح وہ گائے بھینس جس نے کبھی دودھ نہیں دیا، وہ بکری بھیڑ جس نے کبھی دودھ نہیں دیا، وہ اشارہ کرے گا دودھ آ جائے گا، وہ پوری دنیا میں گھومے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، اپنا کرتب دکھائے گا، لوگ دھڑا دھڑ اس کے ساتھ مل جائیں گے، یہ حق پہ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 مسجدیں ایسی ہیں جن مسجدوں کے اندر یہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا، 40 دن اس کی حکومت رہنی۔ فرمایا پہلا دن اس کا سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن فرمایا 1 ہفتے کے برابر ہوگا،
باقی 37 دن جو ہیں وہ عام دنوں کی طرح اس کے دن ہوں گے. 40 دن اس کی حکومت، اس کے بعد اس کا خاتمہ ہوگا. جناب عیسیٰ اسے قتل کر دیں گے. مسلمان اس کے خلاف جہاد کریں گے. جہاد قیامت تک جاری رہے گا. ایک لشکر ہند میں لڑے گا، ایک لشکر سمندروں میں لڑے گا، اور ایک لشکر بیت المقدس کے تحفظ کے لیے لڑے گا. پیغمبر فرمایا جہاد اسلام کی توہان اور چوٹی ہے، قیامت تک جاری رہے گا. محمد کی گرتی ہوئی تلوار کو مسلمانوں پہ فرض ہے کہ اس جہاد والی تلوار کو اٹھائیں، بیت المقدس کا تحفظ کرے. آگا فرماتے ہیں پوری دنیا میں دجال گھومے گا، جہاں جائے گا گمراہ کرے گا، جو اس کی بات نہیں مانے گا اسے قتل کرے گا. لیکن آقا فرماتے وہ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا، میری مسجد نبوی مدینہ الرسول میں داخل نہیں ہو سکتا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی طور میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پوری دنیا میں فتنے پھیلیں گے، لوگ گمراہ ہوں گے، لیکن میری ولادت والا شہر مکہ جس کو میں محمد نے فتح کیا، اور میری تدفین والا شہر مدینہ الرسول، فرمایا ان شہروں میں گمراہی نہیں آئے گی، فتنہ نہیں پھیلے گا. وقتی طور پر اگر کوئی حکومت، کوئی گروہ، کوئی فتنہ مکہ مکرمہ کی طرف پھیلتا ہوا نظر بھی آیا تو اللہ جلد از جلد ہی اسے کنٹرول کر لے گا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب دجال آئے گا مکے کے 8 دروازے ہوں گے، مدینے کے اس وقت 5 دروازے ہوں گے. ہر دروازے پہ اللہ کے نورانی فرشتے ڈنڈے لے کے پہرا دیں گے. دجال کو نہ مکہ میں داخل ہونے دیں گے نہ مدینہ میں داخل ہونے دیں گے. بچے گا وہ جو مکہ میں ہوگا، بچے گا وہ جو مدینہ میں ہوگا. اسی طرح فرمایا بچے گا وہ جو بیت المقدس میں ہوگا. دوستو بھائیوں، ان روایات کی روشنی میں آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ بیت المقدس کے لیے ہماری جان حاضر ہے، ہمارا مال حاضر ہے، ہماری اولاد حاضر ہے. جس طرح ہمارے نزدیک بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، اسی طرح پیغمبر فرمایا تمہارے نزدیک بیت المقدس کی بھی شان اور عظمت ہونی چاہیے. تو دوستو بھائیوں، آپ نے خبریں سنی، ٹی وی دیکھا، نیٹ پہ آپ نے ریسرچ کی، فلسطین لہو لہو، بیت المقدس پہ بم باری، مسجد کے اندر نماز تراویح پڑھنے والوں کو گولی کا نشانہ بنایا گیا، بچیوں پہ ظلم اور زیادتی کی گئی، مسلمان کا خون پانی سے بھی سستا کر دیا گیا، اور پوری امت سوئی رہی. میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ مستدرک حاکم کے اندر روایت موجود ہے، سند کے اعتبار سے بالکل درست ہے، لیکن کئی فتنہ گر اور نام نہاد مولوی بھی اس روایت کے بارے گفتگو کرتے ہیں کہ جناب یہ روایت ٹھیک نہیں. سنیں اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں، جو اسلام میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، اس اسلام کا نام حکومت ہے. مستدرک حاکم کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا میں جو اسلام لایا ہوں یہ اسلام حکومت کا نام ہے، نظام کا نام ہے، اقتدار کا نام ہے. میرے اس اسلام پہ حملے ہوں گے. اس اسلام کو آپ ایک زنجیر کی طرح سمجھیں. فرمایا پاکستان اس کی زنجیر ہوگا، کشمیر اس کی زنجیر ہوگا، اس کا کڑا کشمیر بھی ہے، اس کا کڑا افغانستان بھی ہے، اس کا کڑا چیچنیا اور بوسنیا بھی ہے، اس کا کڑا شام، عراق، فلسطین بھی ہے. فرمایا 70 80 90 اس کے کڑے ہوں گے. یہ اسلام ایک زنجیر کی مانند ہوگا. فرمایا جب اس پہ حملے ہوں گے میرا اسلام اس کے کڑے ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگیں گے. کشمیر ٹوٹے گا، عراق ٹوٹے گا، یہ ٹوٹ رہے آپ دیکھ رہے.
مستدرک حاکم کی روایت، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے اسلام پہ، میری حکومت پہ، یعنی اسلام حکومت ہے، فرمایا اس پہ حملے ہوں گے، پھر اس کے ٹکڑے ہوں گے، اس کے کڑوں کو توڑا جائے گا، اس زنجیر کا ایک ایک کڑا الگ الگ کیا جائے گا، چینچنیاں اس کا کڑا ٹوٹ گیا، بوسنیاں اسلام کا کڑا ٹوٹ گیا، افغانستان جل گیا، کشمیر راکھ ہو گیا، اسی طرح شام 5 لاکھ شامی بچے قتل کر دیے گئے، شام، یمن، عراق، ان پہ قیامت برپا کر دی گئی، برما میں قیامت گزر گئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرا اسلام زنجیر ہے، اس زنجیر کو توڑا جائے گا، اس پہ حملے ہوں گے۔ آؤ میرا کلمہ پڑھنے والوں، میں ایک فارمولہ بتاتا ہوں، ایک جگہ بتاتا ہوں، اگر تم نے اس جگہ پہ پیرا دے لیا، تمہاری نماز پہ بھی پیرا ہوگا، تمہارے روزے پہ بھی پیرا ہوگا، تمہاری حج پہ بھی پیرا ہوگا، تمہاری زکوٰۃ پہ بھی پیرا ہوگا، تمہارا مسلمان ہونے پہ پہرا ہوگا، تمہارے حیا پہ پیرا ہوگا۔ اور آقا نے فرمایا اگر تم نے اس جگہ کا پیرا نہ دیا تو یاد رکھنا تم ٹوٹ جاؤ گے، پھر تمہاری نماز بھی محفوظ نہیں رہے گی، تمہارا روزہ محفوظ نہیں رہے گا، تمہارا حیا محفوظ نہیں رہے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی جگہ ہے جس کا ہم نے پیرا دینا ہے؟ فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا ہر شخص اس جگہ کا پیرا دے۔ یا رسول اللہ کس جگہ کا؟ فرمایا اولہن نقتن حکم، فرمایا جو اسلام میں لے کر آیا ہو اس کا پہلا کڑا حکومت ہے، اس کا پہلا کڑا حکومت ہے، اقتدار ہے۔ کافر تم سے حکومت چھینے گا، اقتدار چھینے گا، یہ نظام چھینے گا، پھر ایسا ایسا وَآخِرُهُمْ الصَّلَاةُ، اس زنجیر کا آخری کڑا نماز ہے، حتیٰ کہ وہ تم سے نماز بھی چھین لے گا۔ تو دوستو بھائیو، فلسطین سے پہلے حکومت چھینی گئی، حکومت ان سے چھین لی گئی، حتیٰ کہ ان سے نماز بھی چھین لی گئی۔ اسی رمضان المبارک کے اندر نماز تراویح پڑھنے والوں پر گولی برسا دی گئی، فلسطین کے نہتے مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ دوستو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس چھت کے نیچے بیٹھ کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ وقت دور نہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، وہ وقت دور نہیں، لگتا ایسے ہے یہ نماز ہم سے چھن جائے گی، کیونکہ ہماری حکومت بھی ہم سے چھین لی گئی ہے، اقتدار چھین لیا گیا ہے۔ یہ ہماری کرسیوں پہ بیٹھنے والے وزیر اعظم، وزیر، جتنے بھی مشیر وزیر ہیں، یہ نام نہاد مسلمان ہیں، ان کے وجودوں پہ، ان کے اوپر اقتدار کسی اور کا ہے، حکم کسی اور کا ہے، وہ امریکہ کا ہے، یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے۔ میرے پاک نبی کی حدیث جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آقا فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں حکومت نہیں چھوڑنی، حکومت قائم کرنی ہے۔ کفار نے، ظالموں نے، غیروں نے اس طرح پروپوگنڈا کیا کہ ہم سے حکومت چھین لی، ایسا پروپوگنڈا کہ اگر کوئی دیندار حکومت کا نام لیتا ساری عوام اس کے خلاف ہو جاتی۔ یہ مولوی کا کیا کام ہے الیکشن لڑنا، مولوی کا کیا کام ہے سیاست کرنا۔ آؤ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے جتنے نبی آئے تمام نبیوں نے سیاست کی۔ سیاست کا معنی نگرانی کرنا ہے، سیاست کا معنی حکومت کرنا ہے۔ میرا نبی بھی حکمران بن گیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام مکے کے چودھریوں سے ٹکرایا، جتنے پیغمبر آئے وقت کے بادشاہوں سے ٹکرائے۔ نمرود 400 سال حکومت کرنے والے کے خلاف جناب ابراہیم اٹھے، ابراہیم نمرود سے ٹکراتا ہے، فرعون سے موسیٰ علیہ السلام ٹکراتے ہیں، بنی اسرائیل کے خونخواروں سے جناب عیسیٰ نبی ٹکراتے ہیں، کہیں زکریا ٹکراتا ہے، کہیں عیسیٰ ٹکراتے ہیں، کہیں موسیٰ ٹکراتے ہیں، حتیٰ کہ آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ تشریف لائے،
وہ بھی وقت کے چوہدریوں اور وقت کے بادشاہوں سے ٹکراتے ہیں. پھر آپ کے خلفاء وہ بھی حکومتوں سے ٹکراتے ہیں. ابو بکر مسیلمہ کذاب سے ٹکرایا، عمر فاروق ایران اور روم سے ٹکرایا. میرے بھائیوں، امام ابو حنیفہ وقت کے بادشاہ سے ٹکرایا، امام احمد بن حنبل خلیفہ معتصم باللہ سے ٹکرایا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وقت کی حکومت بادشاہ انگریز سے ٹکرایا. ہر دور میں ہر نبی حکومت سے ٹکرایا، ہر ولی حکومت سے ٹکرایا، ہر نیک بندہ حکومت سے ٹکرایا. کیوں؟ نبیوں کو پتا ہے اسلام حکومت کا نام ہے، دین حکومت کا نام ہے. اولیاء حکومت سے کیوں ٹکراتے رہے، بادشاہوں سے کیوں ٹکراتے رہے؟ ان کو پتا ہے یہ زمین یہ دھرتی اللہ کی ہے، ہم اللہ کے خلیفے ہیں. مسلمان اللہ کا نام ہے، اللہ کا خلیفہ ہے. اس دھرتی پہ نظام چل سکتا ہے تو رب جلیل کا چلتا ہے یا موجودہ نبی کا چلتا ہے. کفر کا نظام اس دھرتی پہ نہیں چل سکتا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حکومت نہ ٹوٹے، حکومت نہ ٹوٹے. اگر حکومت ٹوٹ گئی تم سے تمہاری نماز چھین لی جائے گی، روزہ چھین لیا جائے گا، تمہارے مقدس مقامات چھین لیے جائیں گے. آؤ دل کی کھڑکیاں کھول کے اس بات کو سنو. پیغمبر نے فرمایا، مستدرک کے حاکم میں روایت ہے، فرمایا پہلی کڑی پہلا کڑا حکومت ہے. اور میری امت کے لوگوں حکومت قائم کرنی ہے، حکومت ظالموں کو دینی نہیں ہے. دوستو آج حکومت سعودی عرب کی ہے، نظام خیر کا ہے. حکومت پاکستان کی ہے، نظام خیر کا ہے. اور مجھے بتاؤ یہ 56 57 58 ملک مسلمانوں کے ہیں، لیکن ایک چپا 4 انچ خطہ زمین ایسی نہیں جس پہ خدا کا نظام قائم ہو. خدا کا نظام قائم نہیں، رسول اللہ کا نظام قائم نہیں. کوئی امریکہ کا پٹھو ہے، کوئی اسرائیل کا پٹھو ہے. میرا یہ پیغام خدا چاہے ہر انسان تک پہنچ سکتا ہے. آؤ میں درد دل لے کر کھڑا ہوں، آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں، بھولا ہوا سبق یاد کرانا چاہتا ہوں. اور مسلمانوں اگر کلمہ پڑھتے ہو، اپنے اسلام کا تحفظ کرنا چاہتے ہو تو آؤ اپنی حکومت کو قائم کرو. سبحان اللہ. حکومت قائم ہوگی، جہاد کا اعلان ہوگا، حکومت قائم ہوگی، تبلیغ ہوگی، حکومت قائم ہوگی، نظام اسلام قائم ہوگا. اگر حکومت ہی نہیں، میرے نبی نے مدینے میں سب سے پہلے حکومت قائم کی. جب حکومت قائم ہوئی جہاد کا اعلان کیا. پیغمبر نے زیادہ عرصہ نہیں لگایا، 10 سالوں کے اندر، حالانکہ 13 سال مکے میں میرے نبی نے تبلیغ کی، صرف 114 آدمیوں نے نبی کے ساتھ ہجرت کی. کوئی انقلاب اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا. لیکن جب حکومت قائم ہوئی، نبی کی عظمت لوگوں کے سامنے آئی کہ نبی حاکم ہے، نبی بادشاہ ہے، نبی وقت کا حکمران ہے، نبی قائد ہے، نبی لیڈر ہے، نبی کمانڈر ہے، نبی دلیر ہے، نبی شجاع ہے، نبی بہادر ہے. پھر دھڑا دھڑ لوگوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا. 10 سالوں کے اندر 1,44,000 کم و بیش پیغمبر کے صحابہ نے نبی کا کلمہ پڑھا. اور حضور علیہ السلام نے اس حکومت کے لیے فضا میں، ہوا میں، میدانوں کے اندر اپنی تلوار کو لہرایا. کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی تبوک میں، کبھی مکہ کے سفر میں پیغمبر تلوار لہراتا گیا. 10 سالوں کے اندر میرے بھائیوں 256 انسان پیغمبر کے ساتھ ہی شہید ہوئے. 1,44,000 نئے مسلمان ہوئے اور 13 لاکھ مربع میل پر حکومت قائم کی. اور آقا علیہ السلام نے یہی سبق ابو بکر کو دیا. ابو بکر نے حکومت قائم کی. یہی سبق عمر فاروق کو دیا. عمر فاروق نے حکومت قائم کی. صرف مدینے میں نہیں بلکہ مجاہدین آگے بڑھتے گئے. 3600 علاقوں کو سیدنا عمر نے فتح کیا. 10 سالوں کے اندر 3600 علاقوں پہ سیدنا عمر نے حکومت قائم کی. چلتے چلتے امیر معاویہ آیا. امیر معاویہ نے 19 سالوں کے اندر 65,64,000 مربع میل پر اسلامی سلطنت قائم کی.
حکومت ہوگی ظلم ختم ہوگا، حکومت ہوگی کوئی کافر تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ تو دوستو بھائیو، بیت المقدس کا تحفظ حکومت کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ ہماری حکومت کو چاہیے کوئی لشکر بھیجے، یہ 5-7 لاکھ فوج کا ہم نے کیا کرنا؟ صرف 2 جنگیں لڑی ہیں جب سے پاکستان بنا ہے۔ میرا نبی ہر 3 ماہ کے بعد جنگ لڑتا ہے۔ پیغمبر اس دھرتی پہ اسلام کا نظام قائم کرنے کے لیے لڑائی لڑتا ہے، جنگ لڑتا ہے۔ 10 سالوں کے اندر آقا 27 جنگیں لڑی، ہر 3 ماہ بعد پیغمبر نے جنگ لڑی۔ اور چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ملک لیا گیا، یہاں اسلامی حکومت قائم ہوتی، یہاں سے لشکر بنگلہ دیش جاتے، یہاں سے لشکر انڈیا میں جاتے، یہاں سے لشکر امریکہ میں جاتے، اور آؤ جو کام ہمارا تھا وہ کام خیروں نے سنبھال لیا۔ امریکہ نے 75 سالوں کے اندر 105 جنگوں میں حصہ لے کے اپنا نیٹ ورک قائم کیا، اور یہ کام تو پیغمبر ہمیں دے کے گیا۔ ہم بچے پیدا کر رہے، کاروبار کر رہے، دکانیں چلا رہے، پلاٹ خرید رہے، کوٹھیاں بنا رہے۔ مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے، یہ نہتے مسلمانوں کا کام ہے جو لڑ نہیں سکتے، جو آگے بڑھ نہیں سکتے۔ آؤ، تاریخ کہتی ہے صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین، ان کا کام تھا جہاد کرنا، میدانوں کے اندر جانا، علاقے فتح کرنا، کافروں کے ملکوں کے اندر جا کے ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جہاد ماضی الی یوم القیامہ، یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اس جہاد کا طریقہ کیا ہے؟ پیغمبر فرمائے ایک حکومت قائم کرو، پھر فوج بناؤ، اس فوج کو، اس لشکر کو دوسرے علاقوں میں بھیجو، کافروں کے علاقوں میں جا کر وہ لشکر کہے اے آؤ یہ دھرتی اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، اس دھرتی پہ اسلام قائم ہونا چاہیے، کلمہ پڑھو۔ اگر وہ کہیں جناب ہم کلمہ نہیں پڑھتے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان سے کہو کلمہ نہ پڑھو، یہودی رہو، ہندو رہو، سکھ رہو، اپنے مذہب پہ رہو، لیکن ٹیکس دو، تمہاری حفاظت مسلمان کریں گے، دھرتی رب کی ہے، نظام رب کا ہے۔ اگر تم نے اپنے مذہب پہ رہنا ہے، اپنے اصولوں پہ رہنا ہے، تو اسلام کے نیچے رہنا ہے۔ حفاظت تمہاری اسلام کرے گا، مسلمان کرے گا، مسلمان حکمران کرے گا، اسلام کا مجاہد کرے گا، اور تم اس کا ٹیکس جزیہ دو گا۔ اگر وہ کہتے ہیں ہم جناب مسلمان بھی نہیں ہوتے، ٹیکس بھی نہیں دیتے، پیغمبر فرماتے ہیں پھر ان کے خلاف جہاد ہوگا، بچے عورتیں بوڑھے چھوڑ کے، نہتے کافر چھوڑ کے جو جوان ہوں گے ان سے جہاد ہوگا، لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، قتال ہوگا، جو جیت جائے گا اللہ کا اس کا ہوگا۔ دوستو یہ طریقہ ہے اسلام کا، یہ طریقہ ہم آج بھول گئے۔ 70 برس ہو گئے پاکستان بنے کو، 1 انچ فتح نہیں کیا پاکستان نے، بنگلہ دیش دے دیا، کشمیر دے دیا، اڈے دے کے افغانستان کو مرا دیا۔ یہ کتنا ظلم ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری حکومت مسلمان ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام حکومت کا نام ہے، آگے بڑھنا ہے، علاقے فتح کرنے ہیں، کفار کو ختم کرنا ہے، اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے۔ بیت المقدس کا تحفظ حکومت کے ذریعے ہو سکتا ہے، اللہ ہمیں اسلامی حکومت عطا فرمائے۔ دوستو بھائیو، اس بیت المقدس کے لیے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے، ان کے پاس کوئی بحری بیڑا نہیں تھا۔ ہمارے پاس تو جناب بحری بیڑے ہیں، ہوائی جہاز ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں، ایٹمی بم ہیں، جناب بندوقیں ہیں، جدید ترین ٹیکنالوجی ہے۔ حضرت فاروق اعظم جو خنجر کا کرتا پہنا ہوا تھا، جس پہ 36 پیوند لگے ہوئے تھے، میرے بھائیوں کوئی بحری بیڑا نہیں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی بندوق نہیں۔ مدینے میں پیغام پہنچا کہ فاروق اعظم بہت بڑے علاقے کو فتح کرنے کے لیے، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے۔ جب مدینے سے نکلے غلام اسلم صاحب تھے،
مدینے سے باہر نکلے، فرمایا سواری روک دو، غلام نے سواری روک دی۔ عمر فاروق میرے بھائیوں سواری سے نیچے اترتے ہیں، غلام کو کہتے ہیں تو سوار ہو جا۔ غلام کہتا ہے میرے دل میں تو یہ تھا کہ آپ کوئی پیشاب کرنے کے لیے، کوئی قضاء حاجت کرنے کے لیے آ رہے، لیکن آپ کہتے کہ غلام سوار ہو جا۔ فرمایا یہ روایت تو دنیا میں ہم نے دیکھی نہیں۔ سیدنا عمر نے فرمایا آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن عمر کا حکم یہ ہے کہ غلام سوار ہوگا، خلیفہ پیدا ہوگا۔ خدیر کی بستیاں گزر گئی، مدین کی بستیاں گزر گئی، اردن کا علاقہ آیا۔ میرے بھائیوں جب قبلہ سامنے، بیت المقدس سامنے نظر آیا تو اللہ کا کرنا، وہ غلام اسلم کہتا ہے میری باری سوار ہونے کی تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی باری پیدل چلنے کی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فاروق اعظم کا جوتا ٹوٹ گیا، ایک ہاتھ میں جوتا ہے دوسرے ہاتھ میں مہار۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو جرنیل بن کے بیت المقدس کی جنگ لڑنے کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ استقبال کرنے کے لیے آگے آئے، کیا دیکھا ایک ہاتھ میں جوتا ہے دوسرے ہاتھ میں مہار ہے، اور آگے نہر آئی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس نہر کے اندر داخل ہوئے۔ غلام سوار ہے، ہاتھ میں مہار ہے، ایک ہاتھ میں جوتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے امیر المومنین لاکھوں عیسائی پادری کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا خلیفہ اتنا بے بس لاچار ہے کہ غلام سوار ہے، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے جوتا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، غلام کو سوار کیا ہوا ہے، یہ پادری عیسائی بیت المقدس کے ارد گرد رہنے والے یہ کیا کہیں گے؟ حضرت عمر فاروق فرمایا جو مرضی کہیں، عمر یہ چاہتا ہے قیامت کے دن بھی خدا کہے عمر تو نے غلاموں کے ساتھ بھی تھا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح جسے امیر الامت کہا گیا، امین الامت پیغمبر علیہ السلام نے لقب دیا، وہ فرماتے اے ہمارے خلیفہ اس میں ہماری بے عزتی ہے، آپ نے یہ کیا اپنے کندھوں پہ جوتا رکھ لیا، غلام کو سوار کر لیا، اس میں ہماری بڑی بے عزتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ فرمایا بے عزتی یہ نہیں کہ جوتا کندھوں پہ ہو، بے عزتی یہ نہیں کہ غلام سوار ہو، بے عزتی یہ نہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں مہار ہو، بے عزتی یہ نہیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ پیدل یہ ہو، بے عزتی یہ ہے کہ مسلمان ہو کافر اس پہ غالب ہو۔ فرمایا انا کنا نذل قوم، ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ نے اسلام کے ذریعے فاضل بالاسلام، اسلام آیا ہمیں عزت ملی، ہم تو اونٹوں کے چرواہے تھے، ہم تو بدو تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی، نبی محمد کے ذریعے ہمیں عزت دی۔ فرمایا ابو عبیدہ بن جراح ایک لفظ یاد رکھنا، تو آج کی بات کرتا ہے، میں قیامت تک آنے والے سبھی لوگوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا او امت محمد کے لوگوں سنو، تمہاری عزت اسلام کے ساتھ ہے، تمہاری عزت سادگی میں ہے، تمہاری عزت اسلام میں ہے، اگر تم نے اسلام چھوڑ کے غیروں سے عزت تلاش کرنا چاہیے تو یاد رکھنا دنیا میں ذلیل ہو جائے۔ دوستو بھائیوں، آج ہمارے حکمرانوں نے اسلام چھوڑ کے غیروں سے عزت حاصل کرنا چاہیے، خدا نے ذلیل کر دیا، ہوگی امت ذلیل ہو گئی۔ کوئی قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈلواتا ہے، کوئی عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے آسیہ ملونہ کو رہا کرتا ہے، کوئی جناب امریکہ کو راضی کرنے کے لیے اڈے دے کے افغانستان کو تباہ کراتا ہے۔ پوری امت ذلیل ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اس لیے کہ ان مسلمانوں نے اسلام چھوڑ کے غیروں سے عزت حاصل کرنا چاہیے۔ کشمیر دیکھو جل گیا، افغانستان دیکھو مٹ گیا، چیچنیاں بوسنیاں دیکھو ختم ہو گیا، برما دیکھو قیامت برپا ہو گئی، شام عراق یمن دیکھو جل گئے، راکھ ہو گئے، اب فلسطین دیکھو ٹکڑے ہو گیا۔ ان حکمرانوں کو چاہیے تھا جس اسلام نے مسلمان کو عزت دی، سیدنا عمر بن خطاب فرماتے فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ دیکھو عمر کے کندھے پہ جوتا ہے، ہاتھ پہ مہار ہے، غلام سوار ہے، ایران میں روم عمر سے ڈال رہا۔ دوستو بھائیو، ہمیں بیت المقدس کا تحفظ کرنا ہے، جس طرح بھی کرنا پڑے
ہم تو اپنی حکومت کے سامنے پیغام رکھ رہے، ہماری حکومت میدان جہاد میں آئے، میرے نبی نے جہاد کر کے امت کو سبق دیا ہے، اگر قوم جہاد کرتی رہے گی کفر مٹتا رہے گا، کفر کٹتا رہے گا، کوئی کافر تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ یہ کافروں نے، امریکہ نے، عیسائیوں نے، انگریزوں نے جہاد کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، کبھی جناب کسی امام کو کھڑا کر دیا، کبھی قادیانی کو کھڑا کر دیا، جس نے آ کر اعلان کیا چھوڑ دو دوستو، جہاد کا نام دین میں حرام ہے، جنگ اور قتال۔ بڑے بڑے پروگرام بنا کے جہاد ہماری زندگیوں سے نکال دیا، پھر حکومت ہم سے چھین کے ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ آؤ میرے نبی کا سبق سنو، غزوہ خندق، غزوہ خندق، غزوہ احزاب، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیغمبر جنگ فتح کرنے کے بعد ابھی گھر میں آئے ہیں، لباس نہیں اتارا، ہتھیار نہیں اتارے، آقا علیہ السلام اپنا سر دھو رہے، آدھا سر دھویا ہے، دروازے پہ دیکھا تو جبریل کھڑا، جبریل آ گیا، یا رسول اللہ تیرے دروازے پہ آیا ہوں، فرمایا کیا حکم ہے؟ جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ ابھی ہم نے ہتھیار نہیں اتارے، آپ نے غزوہ احزاب غزوہ خندق فتح کی ہے، ابھی آپ کو چھٹی نہیں، اٹھیں اپنے صحابہ کو بلائیں، یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ کے ساتھ جنگ کریں۔ دوستو بھائیوں نقطے کو سمجھنا، بنو قریظہ جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ہم نے مل کے مدینے کا تحفظ کرنا ہے، پورا عرب مل کے 10,000 کا لشکر اکٹھا ہو کے مدینے کو مٹانے کے لیے آیا کہ مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ سلمان فارسی نے مشورہ دیا آقا یہ جنگ بڑی خطرناک ہے، ہم تو تعداد میں صرف 2-3 ہزار ہے، مدینہ چھوٹی سی بستی ہے، پورا عرب مل کے تحریک چلا کے پورا کفر مل کے اسلام کو مٹانے کے لیے آ رہا، آقا تحفظ ہو سکتا ہے کہ مدینے کے ارد گرد خندق کھود دیا۔ آقا علیہ السلام نے خندق کھودی، صحابہ نے خندق کھودی، اور جبریل آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اور جبریل ہم نے خندق کھودی ہے، میرے غلاموں نے خندق کھودی ہے، پتھر سروں پہ اٹھائے، مٹی سروں پہ اٹھائی، پیٹ پہ پتھر باندھے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مسلسل کام کرنے کی وجہ سے، کچھ نہ کھانے کی وجہ سے بھوک نے تڑپایا، میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا۔ آقا نے کپڑا اٹھایا، فرمایا تو نے ایک باندھا ہے، محمد نے 2 باندھا۔ نبی جہاد والا، نبی تلوار والا، نبی محنت کش، نبی محنت کرنے والا، کفار کے سامنے ڈٹنے والا، نبی دلیر، نبی بہادر، نبی شجاع، نبی امت کو سبق دیتا ہے۔ آؤ دیکھو میرے غلام نے مسلسل کام کر کے ایک پتھر باندھا، میں محمد نے 2 باندھا۔ پھر ایک چٹان آئی جو بڑی سخت چٹان تھی، صحابہ نے توڑا، نہ ٹوٹی، محمد عربی کو بلایا، فرمایا آقا آپ تشریف لائیں۔ پیغمبر نے کندال اٹھائی، کلہاڑا اٹھایا، ہتھوڑا اٹھا کے پیغمبر نے بلند کیا، کہا اللہ اکبر۔ پیغمبر نے اللہ کا نام لے کے جب پتھر پہ ضرب لگائی، چنگاریاں نکلی، پیغمبر فرمایا صحابہ ان چنگاریوں میں مجھے دکھا دیا گیا ہے یمن فتح، عراق فتح، فلسطین فتح۔ چنگاریوں میں نبی نے دیکھا یمن شام فتح ہو چکا، فرمایا گھبرانا نہیں، فتح تمہاری قدم چومے گی، جہاد کی برکت سے۔ آقا نے دوسرا تھوڑا مارا، چنگاریاں نکلی، آقا نے فرمایا او صحابہ میں محمد نے دیکھ لیا ہے پوری دنیا کی 2 سپر طاقتیں، ایران روم فتح، ایران فتح، روم فتح۔ اور صحابہ نے نبی کی زبان پہ یقین کر لیا، پھر روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا۔ اور آقا علیہ السلام نے تیسری ضرب لگائی، پتھر ٹکڑے ہو گیا، جو صحابہ سے نہیں ٹوٹا پیغمبر نے توڑ دیا، امت کو بتا دیا نبی جہاد والا ہے، نبی دلیر ہے، نبی تلوار والا ہے۔ دوستو آقا علیہ السلام اس جنگ کو فتح کر کے آئے، اماں جی عائشہ فرماتی ہیں ابھی آدھا سر دھویا ہے، جبریل دروازے پہ آ گیا،
حلوے کی رکابی پہ ختم دینا آسان ہے، ربانوں کی بتیاں سلگانا آسان ہے، کھچروں کے جلوس نکالنا آسان ہے، لیکن محمد کی گرتی ہوئی تلوار لے کے میدان جہاد میں جانا بڑا مشکل ہے۔ دلائل کے انبار لے کے میدان علم میں جا کے دلائل پیش کرنا، محمد کے دین پہ پہرا دینا بڑا مشکل ہے۔ آقا علیہ السلام نے ابھی آدھا سر دھویا ہے، جبریل آ گیا ہے، یا رسول اللہ چلیں بنو قریظہ کا مقابلہ کریں، جنگ لڑنی ہے۔ پیغمبر فرمایا جبریل تھوڑی سی مہلت تو دے دے، میرے صحابہ نے ابھی اپنی پشتیں اپنی کمریں بستروں پہ نہیں لگائی، کئی دن کام کیا، خندق کھودی، کفار کا مقابلہ کیا، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، بیوی بچوں سے نہیں ملے، ابھی ہاتھ پاؤں نہیں دھوئے، ابھی تو زور کی نماز بھی نہیں پڑھی، لیکن جبریل کہتا ہے اے اللہ کے حبیب، رب جلیل کا حکم ہے، بنو قریظہ نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے، یہ یہودیوں کا قبیلہ مدینے میں رہ کے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، صحابہ کو آرام کی ضرورت ہے، لیکن رب کہتا ہے اٹھو ان قریظیوں کا، ان یہودیوں کا مقابلہ کرو۔ پیغمبر نے فرمایا اچھا اللہ کا حکم ہے، فرمایا بلال جاؤ اعلان کرو، صحابہ اکٹھے ہوئے، صحابہ آئے، ابھی نایا نہیں، وضو نہیں کیا، آرام نہیں کیا، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، جنگ لڑ کے آئے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں ابھی جنگ اور لڑنی ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں، تاریخ کہتی ہے ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا، ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس نے کہا ہو آقا کئی دن مسلسل ہم کفار سے جنگ لڑتے رہے، ان کا مقابلہ کرتے رہے، ہم تھکے ہوئے ہیں، کوئی 2 دن آرام کر لیں، 3 دن آرام کر لیں، بعد میں چلے جائیں گے۔ نہیں، ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا چلنا ہے صحابہ، چل۔ جبریل آسمان کی طرف دیکھتا ہے، رب جلیل کی طرف سے اعلان ہوتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوان۔ جبریل کیسا منظر ہے، ایک قوم وہ ہے جو من سلمہ کھا کے گھر داخل ہو گئی، چھپ گئی، ایک قوم یہ ہے جو لڑ کے آئی، ابھی وضو نہیں کیا پھر لڑنے گئے۔ مجھے بتاؤ بدر میں کس صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ 8 تلواریں ہمارے پاس، صرف 8 تلواریں، 1000 کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ کسی صحابی نے نہیں کہا۔ فرمایا نبی آقا آپ کا حکم ہے، آپ کا حکم ہو گھوڑے سمندروں میں دوڑا دیں۔ مسلمانوں اٹھو، یہ گرتی ہوئی جہاد والی تلوار کو اٹھاؤ۔ پیغمبر فرمایا جہاد اسلام کی کوہان ہے، حکومت جہاد کرے، فوج جہاد کرے، کھا رہے مربے الاٹ کرا رہے، پینشنیں لے رہے، کس نے جہاد کرنا ہے؟ یہ ملک بنایا تھا اسلام کے نفاذ کے لیے، 70 برس ہو گئے، 2 جنگیں لڑی، ایک جیت گئے ایک ہار گئے، بس بیٹھے۔ ہائے کاش ایک لشکر اٹھتا بیت المقدس کے لیے نکلتا۔ ہمارے قائد نے اعلان کیا اگر فوج جہاد کا اعلان کرے زیادہ نہیں تو 10,000 مجاہد ہم دیں۔ سنیوں کی بات نہیں، دیوبندیوں کی بات نہیں، اہل حدیث قائد نے اعلان کیا، لشکر طیبہ کی بات نہیں، فرمایا 10,000 مجاہد فلسطین کے لیے، بیت المقدس کے لیے، بیت المقدس کے تحفظ کے لیے ہم دیں گے۔ لیکن الحمدللہ پورے پاکستان میں جتنی جماعتیں ہیں، اہل سنت کی ہو، اہل حدیث کی ہو، دیوبند کی ہو، سپہ صحابہ ہو، لشکر طیبہ ہو، میرے بھائیوں اہل حدیث یوتھ پرست ہو، آج بیت المقدس کے لیے اگر حکومت اعلان کرے رب کعبہ کی قسم ہماری سنی ماؤں کا بچہ بیت المقدس کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہے، مرنے کے لیے تیار ہے۔ مسئلہ خانہ کعبہ کا ہو، مسئلہ مدینہ الرسول کا ہو، مسئلہ قرآن کا ہو، مسئلہ نبی کی عزت کا ہو، مسئلہ بیت المقدس کا ہو، ہماری جان مال اولاد حاضر ہے کوئی انشاءاللہ۔ اور میرے بھائیوں آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ سمندروں میں جنگ لڑے گا، ہند کی جنگ لڑے گا، اور ایک گروہ ہمیشہ بیت المقدس کا تحفظ کرے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے ان لوگوں کے بازوؤں پہ فخر ہے، ناز ہے
میں محمد اعلان کرتا ہوں لا تزالو اصابت من امتی یقاتلون علی ابواب بیت المقدس ما حولہ. پیغمبر فرماتے ہیں ہاں میں محمد آج 1400 سال پہلے کشین گوئی کر رہا ہوں. بیت المقدس پہ ایک جماعت جہاد کرے گی، اس کا تحفظ کرے گی. ان کے بازوؤں پہ میں محمد کو ناز ہے، میں محمد کو فخر ہے. اگر ہماری فوج جاتی، پیغمبر علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی پوری ہوتی، تو میں کیوں نہ ان حماس کے مجاہدوں کو سلام پیش کروں، ان فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو سلام پیش کروں. ہائے میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک طرف بم ہے، گولی ہے، بندوق ہے، دوسری طرف مسلمان نہتا ہے، بچی ہے، بچہ ہے. ہائے کمزور لوگ ہیں. پیغمبر نے فرمایا من غزلہم، یہ لوگ آئیں گے بیت المقدس کو گرانے کے لیے، ایک گروہ اس کا تحفظ کرے گا، لیکن جو بھی آئے گا ذلیل ہو کے چلا جائے گا، مجاہد کھڑا رہے گا. آقا نے فرمایا یہ نہیں کہ شہید نہیں ہوں گے، فرمایا شہید ہوں گے، لاشیں گریں گی، نوجوان ذبح ہوں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، بچیاں یتیم ہوں گی، بچے یتیم ہوں گے، لیکن وہ بھاگیں گے نہیں، پیچھے ہٹیں گے نہیں، کمپرومائز کریں گے نہیں، دستبردار نہیں ہوں گے. یہ لوگ کھڑے رہیں گے. کیوں؟ محمد اعلان کر رہا ہے ان کے بازوؤں پہ محمد کو فخر. بھائیو، اگر پاکستان نے فلسطین کی مدد نہیں کی، سعودی عرب نے فلسطین کی مدد نہیں کی، اگر کویتیوں نے شہزادے جناب پاکستان رحیم یار خان کباب کھانے آ جاتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر کے جناب سیر کرنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، فلسطین بیت المقدس کا تحفظ کرنے کے لیے موت پڑتی ہے؟ نہیں تحفظ کر رہے. لیکن یاد رکھو میرے پیغمبر نے فرمایا ایک گروہ اٹھے گا جو بیت المقدس کا تحفظ کرے گا. حماس نے کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ہے. اگر حماس بھی نہ کرے، مجھے اپنے نبی کی زبان پہ پورا یقین ہے، میرے نبی کی زبان ساڑھے واسطے قرآن، پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قیامت کی صبح تک غلط نہیں ہو سکتا. ایک لشکر اٹھے گا، جہاد کرے گا، بیت المقدس کا تحفظ کرے گا. فاروق اعظم نے کیا کہ نہیں کیا؟ صلاح الدین ایوبی نے کیا کہ نہیں کیا؟ ان صلیبیوں سے چھین کے بیت المقدس کو آزاد کرایا. آج یہودی اس پہ پھر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. وقت آئے گا، نوجوان کھڑے ہوں گے، لشکر تیار ہوگا، ان کے بازوؤں پہ میرے نبی کو ناز اور فخر ہے جو بیت المقدس کا تحفظ کرے گا. میں زبانی جملہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے سبق رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ کی ضرورت پڑے بیت المقدس کو تو آپ جانے کے لیے تیار ہیں نا انشاءاللہ. بیٹھ کے خدا کو حاضر ناظر کر کے ربا ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم نہتے ہیں، ہمارے پاس جہاد نہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں. اللہ تیرے گھر بیت المقدس کو خطرہ ہے، لیکن ہمارا عزم یہ ہے کہ تیرے گھر کے لیے ہماری جان حاضر ہے، ہمارا مال حاضر ہے، ہماری اولاد حاضر ہے.